ایک ویسے بنیادی سوال یہ ہے کہ اللہ سرے سے نسخ کرتے ہی کیوں ہے؟ سرے سے اللہ تو عالم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے لیے نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، وہ تو عالم کل ہے، اس کو آج کا بھی پتہ ہے، کل کا بھی پتہ ہے۔ تو پھر ایسی بات کیوں ہو کہ نسخ پیش آئے؟ نسخ تو ان کو پیش آتی ہے جن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی پہلی بات واپس لے لیتے ہیں اور پھر اگلی صحیح والی بات کہہ دیتے ہیں۔ تو ادھر کیا مطلب ہے نسخ کا؟ اللہ کے حوالے سے نسخ کا مطلب کیا بنتا ہے؟ بھئی اللہ میں بھی یہ ایسی چیز ہے کہ پہلے بھئی بات صحیح اس طرح نہیں تھی، پتہ نہیں چلا، غلطی سے ایک حکم آ گیا ہے، اب پتہ چلا کہ وہ تو حکم ٹھیک نہیں چل رہا ہے، اب اس کو واپس لے لیتے ہیں، اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیتے ہیں۔ اس طرح خدا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر نسخ کا معنی ادھر کیا ہے؟ نسخ کا معنی یہاں یوں ہوتا ہے کہ جتنے بھی قوانین ہیں، جیسے کہ دنیا میں ہے ایک رواج ہے کہ ایک قانون کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک وجہ سے، کسی وجہ سے ایک قانون ایک زمانے کے لیے دیا جاتا ہے، چاہے اگلا بندہ یہ سمجھے کہ یہ پرماننٹ ہے، لیکن دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ قانون ایک خاص زمانے کے لیے، جیسے ہی زمانہ اس کا ختم ہوگا تو قانون کیا ہو جائے گا؟ اس کو واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہر قوم، ہر ملت، ہر امت کے لیے ایک خاص قسم کے احکام ان کے شعوری درجے کو دیکھتے ہوئے دیتا ہے۔ پھر کچھ ایسے یونیورسل اور کائناتی قوانین ہوتے ہیں جن کو جاری رکھتا ہے، فرق نہیں ہوتا ہے کہ اول ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، لیکن کچھ ایسے قوانین ہوتے ہیں کہ جن کا وقت پورا ہونے پہ ان کو وہاں روک دیا جاتا ہے کہ یہ قانون اتنے وقت تک ہی تھا اور اب اس کے بعد یہ قانون چلے گا۔ جیسے کہ کوئی بھی ڈاکٹر وہ علاج تجویز کرتا ہے، وہ جب اگلے دفعہ مثلا 6 مہینے کے بعد وہی مریض اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اب یہ دوا ادھر روک دینی ہے، اب اس کے بعد یہ آپ نے میڈیسن شروع کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس چاہے مریض کی حالت مختلف ہوتی جائے تب بھی آپ کہیں کہ نہیں، خان کا تو ایک ہی بات ہوتا ہے، ہاں اس طرح تو ٹھیک نہیں ہے، عقل مندی ہی نہیں ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ حالات اور وہ جو آپ کے مخاطبین ہیں ان کے ذہنوں کے مطابق اس لیے نسخ ایک معقول چیز ہے، اور قرآن میں نسخ نہیں ہے اتنی۔ قرآن میں ایک یا دو کوئی ایسی چیزیں مل جائیں کہ جہاں حکم جو ہے وہ بھی وہاں ڈائریکٹ قرآن میں ناسخ بھی موجود ہے، منسوخ بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو بہت معروف ایک ہے کہ نبی سے نجوہ کے لیے صدقے کی بات قرآن نے کی ہے اور پھر شام تک جو ہے یا اگلے دن تک وہ حکم کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے۔ کہی ہوئی بات بھی موجود ہے اور جس کے ذریعے اس بات کو ختم کیا گیا ہے وہ بھی دونوں قرآن میں موجود ہیں۔ کہا گیا تھا کہ جو بھی نبی کے کان میں سرگوشی کرنا چاہے تو وہ اس سے پہلے صدقہ دے، حکم جاری کر دیا۔ اب اس حکم کو چلایا کچھ ٹائم کے لیے، زیادہ ٹائم بھی نہ تھا، سارا ایک دن تھا یا ایک دن سے بھی کم تر تھا، کہ دیکھا کہ نہیں یہ تو بالکل ہی ہٹ گئے ہیں اور اب تو نبی کے قریب بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ذرا دور ہو کے بیٹھتے ہیں کہ کہیں یہ نجوہ والا ٹیکس ہی نہ لگ جائے۔ تو وہ جو ہے کیا ہوتے تھے، اپنے جو ضروری سوالات تھے وہ بھی نہیں بول رہے ہیں کہ یہ ہمارا بولنا ہی کہیں نجوہ میں شمار نہ ہو جائے اور قانون لاگو نہ ہو جائے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آیت فوراً دوسری آئی کہ بھائی اب آپ لوگوں کا پتہ چل گیا ہے
کہ آپ لوگ جو ہے یہ ان چیزوں سے گھبراتے ہیں، اشفقتم، آپ گھبراتے ہیں اس سے کہ آپ یہ نجوہ سے پہلے صدقہ دیں، تو کیا ہے، ہم اس حکم کو واپس لیتے ہیں. آپ اپنے کام جاری رکھیں اور زیادہ تر تقویٰ کی طرف توجہ رکھیں.